تک کے بعد بہت سی چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہیں، حتیٰ کہ کچھ کمپنیوں نے الیکٹرک کار بنانے والے پلانٹس بھی شروع کیے ہیں اور کچھ کی منصوبہ بندی ابھی چل رہی ہے جو جلد یا بدیر پاکستان میں اپنے الیکٹرک کار پلانٹ شروع کریں گی، جن میں بلڈ یور ڈریمز نامی کمپنی کافی اہمیت کی حامل ہے، جس نے پوری دنیا کو ایک طرح سے شکست دے دی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کمپنی کی دنیا میں اور پاکستان میں اہمیت کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اس کار میکنگ کی دنیا بدل کر رکھتی ہے۔ ناظرین، الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنی ٹیسلا کے مقابلے میں ایک چینی کمپنی سامنے آ چکی ہے۔ بلڈ یور ڈریمز یا BYD کی حصص کی مالیت میں رواں ہفتے اس وقت اچانک اضافہ ہوا جب ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ان کا منافع تقریباً دگنا سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ BYD سہ ماہی اعتبار سے پیداوار میں ٹیسلا سے آگے نکل چکی ہے اور عالمی منڈی میں الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر پہنچ چکی ہے۔ اس کمپنی کی کامیابی چین میں آٹو انڈسٹری کی تیز رفتار ترقی کی بھی غماز ہے۔ چین نے حال ہی میں دنیا بھر میں گاڑیوں کی برآمد میں جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیوں کی برآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ پراپرٹی بحران اور ریکارڈ بے روزگاری سے متاثر چین کی سست رفتار معیشت میں یہ ایک روشن پہلو ہے۔ تاہم دوسری جانب چین اور بجلی سے چلنے والی گاڑیاں برآمد کرنے والے کئی ممالک بشمول امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تناؤ بھی بڑھ رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جب دنیا نئی اور شفاف تکنیک پر منتقل ہو رہی ہے۔ مغربی ممالک کی جانب سے چینی مصنوعات پر انحصار کم کرنے کی کوشش کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ یاد رکھیں، اس چینی کمپنی کو شروع سے ہی ایک بات کا فائدہ ہوا کہ یہ دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں دراصل بیٹری تیار کرنے والی کمپنی تھی جس نے بعد میں گاڑیاں بنانا شروع کی۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو وانگ شوانگفو کی دولت کا تخمینہ 18 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ سن 1966 میں چین کے ایک غریب صوبے میں پیدا ہوئے، ان کے والدین کاشتکار تھے۔ تاہم انجینئرنگ اور میٹالرجی کی فزیکل کیمسٹری میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک کزن کے ساتھ BYD کمپنی قائم کی۔ ان دونوں نے اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ اور دیگر الیکٹرانکس میں استعمال ہونے والی بیٹریاں بنانے میں نام پیدا کیا اور مہنگی جاپانی مصنوعات کی جگہ سستی مصنوعات متعارف کروائی۔ سن 2002 میں یہ کمپنی پبلک ٹریڈنگ کمپنی بن گئی اور جلد ہی اس نے سرکاری کمپنی کوئنچوان آٹو موبائل خرید لی جسے معاشی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس وقت الیکٹرک گاڑیاں اتنی عام نہیں ہوئی تھی، تاہم چینی حکام عالمی منڈی میں ایک خلات دیکھ سکتے تھے جس کو انہوں نے چینی مصنوعات سے پر کرنے کا فیصلہ کیا اور سن 2000 کی ابتدا میں ٹیکس چھوٹ اور سبسڈیز متعارف کروائی گئیں۔ BYD کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔ ان کے پاس پہلے ہی بیٹریاں موجود تھیں جو بجلی کی گاڑیوں کا انجن بن سکتی تھیں۔ سن 2008 میں امریکی ارب پتی وارن بفے نے BYD کے 10% حصص خرید لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دن یہ کمپنی عالمی آٹو موبائل منڈی کی سب سے بڑی کھلاڑی بن جائے گی، اور وہ درست ہے۔ آج چین BYD کی وجہ سے ہی عالمی الیکٹرانک گاڑیوں کی منڈی پر راج کر رہا ہے اور چین اس سبقت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ گزشتہ جون میں چین نے الیکٹرانک گاڑیوں پر 72 ارب ڈالر سے زیادہ ٹیکس چھوٹ دی جو 4 سال کے دورانیے پر محیط تھی۔ کم ہوتی ہوئی فروخت کے رجحان میں یہ کافی بڑی چھوٹ تھی۔ ماہرین کی رائے میں BYD کی کامیابی کی وجہ اس کا بیٹریوں کا کاروبار ہے جو کسی بھی الیکٹرک گاڑی کا سب سے مہنگا حصہ ہوتی ہے۔ تاہم BYD خود بیٹریاں بناتا ہے تو اس سے کافی بچت ہوتی ہے۔ ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیاں بیٹریوں کے لیے دوسری کمپنیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ UBS کی ایک رپورٹ کے مطابق BYD کو چین میں ہی بننے والے ٹیسلا کے ماڈل 3 سیڈان پر 15% سبقت حاصل ہے۔ BYD کی سیگل نامی گاڑی $11,000 کی ہے، جبکہ ٹیسلا کی ماڈل 3 سیڈان چین میں $36,000 کی ہے۔ BYD الیکٹرانک گاڑیوں کی منڈی سے ہٹ کر بھی ترقی کر رہی ہے۔ حال ہی میں اس کمپنی نے جرمنی کی وولکس ویگن کو بچھاڑ اور چین میں فروخت ہونے والا سب سے بڑا گاڑیوں کا برانڈ بن گئی۔ سن 2011 میں جب ایلون مسک سے BYD اور دیگر چینی حریفوں کے بارے میں ایک TV انٹرویو کے دوران سوال کیا گیا تو وہ ہنس پڑے تھے۔ اس وقت ٹیسلا ایک نئی کمپنی تھی جس نے اپنی پہلی گاڑی کا ماڈل S متعارف کروایا تھا۔ آج شاید ایلون مسک اپنے اس رد عمل پر پچھتا رہے ہوں۔ ستمبر کے مہینے میں ٹیسلا نے چین میں تیار کردہ 74,073 الیکٹرانک گاڑیاں فروخت کی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ 11% کم تھی۔ اس کے مقابلے میں BYD نے اسی دورانیے میں 2,86,903 الیکٹرانک گاڑیاں فروخت کی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ چین میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مشہوری کا سہرا ٹیسلا کو دیا جاتا ہے۔ ایوان لام کاؤنٹر پنچ ریسرچ میں کام کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ آج بھی ٹیسلا چین میں الیکٹرانک گاڑیوں کا پسندیدہ برانڈ ہے جو نوجوانوں میں خاص طور پر کافی مقبول ہے۔ جب چین الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا چاہ رہا تھا تو حکومت نے مقامی قوانین کو نرم کیا تاکہ غیر ملکی کمپنیاں خود مقامی طور پر گاڑیاں تیار کریں اور خود ہی بیچیں۔ اس سے قبل جنرل موٹرز اور ٹویوٹا جیسی کمپنیوں کو فیکٹری بنانے کے لیے بھی کسی مقامی شراکت دار کی ضرورت ہوتی تھی۔ ٹیسلا نے اس نئے قانون سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی یہ چینی الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے اور چین میں دوسری بڑی کمپنی ہے۔ ایلون مسک کا ارادہ ہے کہ وہ چین میں اپنے کاروبار کو وسعت دے اور بیٹریوں کے گودام تیار کریں جو الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن بھی ہوں۔ مسک نے گزشتہ جون میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ ٹیسلا جتنی جلدی ممکن ہوگا انڈیا میں
میں کام شروع کرے گی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا چینی الیکٹرک گاڑیاں یہ دوڑ جیت جائیں گی؟ ناظرین، عالمی منڈی میں الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ میں وہ پرانی کمپنیاں پیچھے رہ چکی ہیں جو اب تک ایندھن کے انجن پر انحصار کرتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2030 تک گاڑیوں کی مارکیٹ میں ایک بڑی تبدیلی وقوع پذیر ہوگی اور الیکٹرک گاڑیوں کا رجحان بڑھے گا۔ ایسے میں یورپ اور برطانوی کمپنیاں نئی دوڑ میں مشکلات کا شکار ہیں۔ تاہم ممکن ہے کہ چین کے خوف سے یورپی منڈی میں ایسی قانون سازی متعارف کروا دی جائے جو چینی گاڑیوں کے لیے رسائی مشکل کر دے۔ یورپین کمیشن نے حال ہی میں ایک تفتیش کا آغاز کیا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یورپی مینوفیکچرر کو سستی چینی الیکٹرک گاڑیوں کے سیلاب سے بچانے کے لیے ٹیرف عائد کیا جائے گا یا نہیں۔ یورپی یونین کے مطابق چینی مصنوعات کو حکومتی سبسڈیز کا فائدہ حاصل ہے اور صدر ارسلان ڈر لیین نے کہا ہے کہ یورپی یونین ابھی تک نہیں بھول سکا کہ اس کی سولر انڈسٹری کیسے چین کی غیر منصفانہ تجارتی روایات سے متاثر ہوئی تھی۔ تاہم BYD کی سستی گاڑیاں یورپ میں بھی مشہور ہو چکی ہیں جہاں مہنگائی اور توانائی کا بحران جاری ہے۔ مرسڈیز بینز، BMW اور وولکس ویگن بنانے والا خطہ الیکٹرک گاڑیوں کی پیداوار میں پیچھے رہ چکا ہے اور اس کا ثبوت حال ہی میں میوف میں یورپ کے سب سے بڑے شو میں ملا جہاں چینی الیکٹرک گاڑیوں کا چرچا ہر طرف تھا۔ روسو کا کہنا ہے کہ دنیا میں سستی مصنوعات کی ڈیمانڈ ہے۔ ان کے مطابق اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے جس سے یہ طلب پوری ہو سکتی ہے اور وہ چین ہے۔ یہی سستی کار کا فارمولہ پاکستان میں بھی چل سکتا ہے جہاں مہنگائی کا سیلاب ہے، لیکن جس چیز سے عوام کو فائدہ ہو وہ سیاستدانوں کو